ہندوستان کے اندر ایک آدمی تھا، مسجد کے دروازے پر اس کی دکان تھی بڑیاں۔ جب بھی مسجد کے اندر مسلمان آتے اس کے اندر تیل کے لیے دیوا اس وقت چراغ جلا کرتے تھے، وہ کسی مسلمان کو کہتا بھائی وہ چراغ لا کر دے دے، میں اس کے اندر تیل ڈال دیتا ہوں، مسلمان نماز پڑھیں گے۔ آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں، خدا کی قسم ہمیں اس چیز کی بالکل قدر نہیں۔ میں مسجد کے گلے میں پھٹا پرانا میں مہینے کے بعد کھولتا ہوں، پھٹے ہوئے نوٹ نکلتے ہیں، پرانے جو ردی قسم کے وہ ڈالتے ہیں۔ بڑیاں روز اس کے اندر تیل بھی ڈال دیتا، ماچس ساتھ دے دیتا تاکہ مسلمان آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے، سنو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹیوں سن رہی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دیتے ہیں۔ یہ غیر مسلم ہے، بڑھیا ہے، رب کی ذات کو نہیں مانتا، روزانہ تیل بھی ڈال دیتا ہے، ماچس بھی ڈال دے دیتا ہے، مسلمان آتے ہیں نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں یہ کون سا عمل کر رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، ایسا ہوا مسجد کے اندر امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، وہ بڑھیا آیا کر مسجد کے سین میں کھڑا ہو کر کہنے لگا او مسجد کے امام، او مسلمانوں گوار ہے نا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے، کب تک آتا رہا نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اگلا جمعہ آیا، پھر مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگا او امام صاحب میں نے ایک ہفتہ ہو گیا کلمہ پڑھا ہے، نماز ادا کرتا رہا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کیا، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، قیامت والے دن میری ایماندار ہونے کی گواہی دینا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی وقت مسجد کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کسی آدمی نے اس سے پوچھا بھائی تو مسلمان کیسے ہوا؟ ہم نے تو تجھے کبھی دعوت نہیں دی، ہم تو اپنے بھائی کو بھی دعوت نہیں دیتے، بیٹی کو نہیں کہتے، بیوی کو نہیں کہتے، محلے والوں کو نہیں کہتے بھائی مر جانا ہے نماز پڑھ لیا کر۔ اس کو پتہ ہے میں کیسے دعوت دوں، میں تو خود نماز نہیں پڑھتا۔ اس بڑھیا سے کسی نے پوچھا بھائی تو کیسے مسلمان کیسے ہوا؟ کہنے لگا مسلمانوں خدا کی قسم میں نے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک فرمان سنا تھا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو روشن، اس کی قبر کو روشن فرما دیتے ہیں۔ میں روزانہ ٹی وی کے اندر تیل ڈال دیتا تھا، چراغ کے اندر تیل ڈال دیتا تھا، ماچس دے دیتا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، کالی کملے والے کی زیارت ہو گئی۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور مجھے کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بڑھیا تو میری حدیث پر عمل کرتے آج کلمہ پڑھ لے، قیامت والے دن تیری شفاعت میں کرواؤں گا۔
وہ آدمی کہنے لگا مجھے خواب کے اندر کالی کملی والے کی زیارت ہوئی، کالی کملی والے نے مجھے خواب کے اندر مجھے کلمہ بھی پڑھایا، نماز بھی سکھائی، اللہ کی قسم میں نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوں۔ آج میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں، میں مسجد کے اندر چراغاں کر رہا ہوں، روشنی کا انتظام کر رہا ہوں، کبھی مسجد کا بل ادا کیا ہے؟ کبھی مجھے توفیق ہوئی ہے کہ چلو یار مسجد میں لائٹ کا انتظام کر دے بلب والے؟ کبھی خیال آیا؟ نہیں آیا۔ میرے دل میں صرف آتا ہے تو شیطان آتا ہے، میرے دل میں آتی ہے تو غلط باتیں آتی ہیں۔ اللہ کا نام لو، اللہ کو راضی کرو، یہ وقت گزر جائے گا، یہ مسجد یوں یہ بات رہے گی، اور کرنے والے جتنے لوگ پوری دنیا میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، قیامت والے دن یہ تمہارے اور میرے حق میں گواہی دیں گی۔ ہمارا بھائی تو سیکھ چلا گیا، ہر جمعے کو تشریف لایا کرتے تھے، اب مسجد کہتی نہیں ہوگی اے اللہ میرے اندر ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اللہ وہ کہاں چلا گیا؟ قیامت والے دن اس کا اجر اللہ ان کو دے گے۔ مسجد کے اندر جو کام ہوتا تھا وہ بھی کر دیتے تھے، تو اس لیے مسجدوں کے ساتھ محبت کرو، تعاون کیا کرو، جتنا ہو سکے ہم مسجد کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ ہم اعلان نہیں کرتے، ہم اعلان نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، جتنا بھائی تعاون کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دو، گلہ لگا ہوا میں بیٹھا ہوں، تعاون کریں، جتنا کر لیں گے اتنا پا لیں گے۔ جن حضرت نے، جس میرے پیر مرشد نے، مولانا جمیل الرحمان اختر صاحب نے یہ مسجد کی جگہ خریدی بنائی، آج مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت کے محل میں وہ جنت کی سیریں کر رہے ہیں، وہ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ بھائی ہم جاتے جاتے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کر جائے کہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔